السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرا جو آج کا ویڈیو ہے یہ 22 رجب کے کنڈوں کی نیاز پر ہے کہ 22 رجب کے دن کنڈوں کی نیاز کرنا یہ کیسا ہے، شریعت اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ شریعت تو کہتی ہے کہ 22 رجب کے کنڈے کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ پہلے تو اس بارے میں اہل سنت والجماعت کی جو ایک فرقہ ہے دیوبندی، وہ اس کی خوب تردید کرتے تھے، کہتے تھے کہ ناجائز ہے، حرام ہے، کہتے تھے کہ کہتے ہیں ابھی بھی، اور اہل حدیث حضرات بھی اس کو منع کرتے، ناجائز کہتے، حرام کہتے۔ لیکن جو اپنے آپ کو رضا خانی کہتے ہیں، بریلی ہیں، یا اپنے آپ کو جو نام کا سنی بتلاتے ہیں، وہ لوگ بھی اب اس بات کو کہنے لگے ہیں کہ 22 رجب کے دن خاص جو ہے وہ کنڈوں کی نیاز کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ کنڈوں کی نیاز آخر چلی کیسے؟ یہ اس کا اثر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے اس کو آخر اختیار کیسے کیا؟ وہ مسلمان جو جن کا تعلق جو ہے وہ خاص طور سے ہندوستان سے ہے، پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، ان ملکوں کے اندر کنڈوں کی نیاز بھرپور طریقے سے عید کے طور پر منائی جاتی ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ آئیے ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، برائے مہربانی اس کو ثواب کی نیت سے دیکھیں، اس کو لائک کریں اور اس کو خوب شیئر کریں۔ ان حضرات کے پاس ضرور شیئر کریں جو آپ کے رشتہ داروں میں، جاننے میں، پہچاننے والوں میں جو کنڈے کی نیاز بہت دھوم دھام سے اور عقیدت کے ساتھ میں اور ثواب کے ساتھ میں جو لوگ اس کو مناتے ہیں، ان تک ضرور یہ میرا ویڈیو پہنچائیں۔ آئیے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ آج سے تقریباً ہزاروں سال پہلے، یعنی کہ سن 60 ہجری میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پوری امت کے ماموں ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر ان لا ہیں، ہم سب کے ماموں ہیں، ان کی وفات سن 60 ہجری میں 22 رجب کے دن، تقریباً 78 سال کی ان کی عمر تھی، اور انہوں نے 19 سال اور کچھ مہینہ انہوں نے جو ہے وہ امارت کی ہے، یعنی کہ وہ امیر المؤمنین رہے ہیں پوری امت مسلمہ کے۔ اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ جس دن وہ شہید ہوئے اس دن جو ہے وہ رجب کی 22 تاریخ تھی۔ اس دن اس زمانے میں اہل السنت والجماعت کا دبدبہ تھا، غلبہ تھا، لہٰذا شیعہ حضرات کو جب یہ پتہ چلا کہ امیر المؤمنین کی شہادت ہو گئی ہے، تو انہوں نے اس کی خوشی کے طور پر انڈر گراؤنڈ رہ کر کے کچھ پوری، کچھ ٹکیا، کچھ میٹھی چیزیں انہوں نے بنائی اور گھر میں ہی رہ کر کے اس کو کھلایا پلایا۔ کچھ دن جب یہ گزرا اور یہ اہتمام ہونے لگا ہر سال، تو گورنمنٹ کے لوگوں نے، حکومت کے لوگوں نے جب اس کی پکڑ دھکڑ کی، اس کو پکڑا، تو ان لوگوں نے اس بات کو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیا کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ 22 رجب کو میری نیاز کرو، میری فاتحہ کرو۔ تو 22 رجب کو ہم ان کی جو ہے نیاز و فاتحہ کرتے ہیں۔ ہم حضرت امیر المؤمنین کی شہادت کی خوشی میں اس کو نہیں مناتے ہیں، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے اور غلط ہے۔ اب شیعہ حضرات سے متاثر ہو کر موجودہ دور کے بہت سارے نام نہاد مسلمان جہالت اور لا علمی اور اندھی تقلید کے طور پر شیعوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس اعتقاد سے مناتے ہیں کہ 22 رجب کے کنڈوں کا ختم پیش آمدہ مصائب اور پریشانی سے نجات کا سبب ہے۔ اس بدعت کی ابتدا ہندوستان میں مشہور شاعر امیر مینائی کے بیٹے خورشید مینائی کے ذریعے سے ہوئی۔ اس نے اس زمانے میں تقریباً 1906 میں اس نے داستان عجیب نام کی ایک کتاب لکھی، اس کو تقسیم کیا، اس کی اشاعت کی، رفتہ رفتہ پورے ہندوستان میں یہ بات پھیل گئی، اور شریعت سے میرے دوستو اس کا کوئی دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ کنڈا جس طرح امام جعفر صادق کو منسوب کیا جاتا ہے، کنڈے کی نیاز کو، جہاں آپ رہے ہیں وہاں تو اس لفظ کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، بلکہ عربی میں تو کنڈے کو میجن اور اس کی جمع معاجن آتی ہے، میلف اور اس کی جمع معالف آتی، یہ کہا جاتا ہے۔ کنڈا تو مدینہ میں کہا بھی نہیں جاتا ہے۔ پھر یہ آیا کیسے ہے؟ اس کو اسی امیر مینائی کے بیٹے خورشید مینائی نے جو ہے اس کو پورے ہندوستان کے اندر مشہور اور معروف کیا تھا۔ تو لہٰذا میرے دوستوں، میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ 22 رجب کے دن کنڈوں کی نیاز نہ کریں۔ آپ دوسرے رسم و رواج کرتے ہیں، اس پر اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب 22 رجب کے دن آپ کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں، جو شیعہ حضرات کی ایک مطلب چال تھی کہ سنی بھی اس کو کرنے لگ جائیں۔ شیعہ حضرات تو حضرت امیر معاویہ کی شہادت کی خوشی میں اس کو مناتے ہیں، لیکن سنی حضرات کیوں مناتے ہیں؟ سنی حضرات کو لگتا ہے کہ اگر ہم یہ کام 22 رجب کو کر لیں گے تو ہمارے جو مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے
کی طرف ایک قصہ منسوب کرتے ہیں، لکڑہارے کا قصہ، جس کو میں سنانے جا رہا ہوں، غور سے سنیں آپ، اور اس کے بعد میں آپ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ قصہ کچھ اس طرح ہے لکڑہارے کا کہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، مدینہ منورہ میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بری طرح اپنے اہل و عیال کے چکر میں، یعنی ان کے کھان پان کے چکر میں پڑا رہتا تھا، کچھ کمائی نہیں کر پاتا تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹتا تھا اور لا کر کے وہ بیچتا تھا۔ کبھی لکڑیاں کٹتی تھی، کبھی لکڑیاں بکتی تھی، کبھی نہیں بکتی تھی، تو جب بکتی تھی تو ایک وقت کا کھا لیتے تھے، جب نہیں بکتی تھی تو اسی طرح فقر و فاقہ سے اپنی رات کو گزار لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی کافی دن گزرتے گزرتے جب وہ بہت پریشان حال ہو گیا تو اس کو مدینہ کی بود و باش جو ہے سے اس کی طبیعت اچاٹ ہو گئی، اور اس نے کہا کہ اب اس نے سوچا کہ اب مدینہ مجھے چھوڑ کر کے کسی اور شہر میں چلے جانا چاہیے۔ پھر وہ کسی اور شہر میں چلا گیا، وہاں جا کر کے بھی جب وہ اس کو کوئی صحیح کام نہیں ملا تو وہاں پر بھی وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے لگا، لکڑیاں کاٹتا تھا، اپنا پیٹ پالتا تھا۔ ایسے ایسے رفتہ رفتہ سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا۔ اسے اپنی بیوی بچوں کی بھی بہت یاد آتی تھی، لیکن کیا کرتا بیچارہ، اتنے پیسے نہیں تھے کہ بچوں کے پاس بھیج پاتا، اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ بیوی کی گھر والوں کی ضرورت کو پوری کر سکتا تھا، لہٰذا وہ 1 سال 2 سال 3 سال کافی سال اس کے ایسے ہی گزر گئے۔ جب اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ گھر نہیں لوٹا، یاد آنے کے باوجود بھی، تو اس کی بیوی کو تشویش ہوئی کہ میرا شوہر لاپتہ ہو گیا، میرا شوہر پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اب ہم کیسے جئیں گے، کیسے رہیں گے، کیسے کھائیں گے، کیسے پئیں گے، بچوں کا گزر بسر کیسے ہوگا۔ تو وہ مدینہ کے اندر جو ہے کہتے ہیں کہ ایک وزیر رہتا تھا، اس وزیر کے گھر پہ وہ لکڑہارن گئی اور اس نے وزیر کی بیوی سے کہا کہ بیگم صاحبہ، میں ایک کمزور لاچار عورت ہوں، میرا آدمی لکڑہارا تھا، وہ دور کہیں لاپتہ ہو گیا، کہیں چلا گیا، میں بہت غریب ہوں، مجھے کوئی کام دے دیجئے۔ تو بیگم صاحبہ نے، یعنی وزیر کی بیوی نے، اس لکڑہارن کو اپنے گھر کے اندر کام دیا جھاڑو مارنے کا۔ وہ جھاڑو مارا کرتی تھی، کہتے ہیں کہ ایک دن وہ جھاڑو مارتے مارتے دروازے کے باہر، یعنی کہ محل کے باہر وہ جھاڑو مار رہی تھی، اتنے میں اس نے دیکھا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں وہاں سے گزر رہے تھے، اور بالکل عین جو ہے وہ وزیر کے محل کے بالکل دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، اور لوگوں سے انہوں نے کہا کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ جی جناب آج رجب کی 22 تاریخ ہے۔ تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جانتے ہو اس دن کی کیا فضیلت ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جناب ہم نہیں جانتے، آپ ہی بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن کی بڑی فضیلت ہے، آج کے دن جو آدمی تنگ دست ہو، تنگ حال ہو، کاروبار سے پریشان ہو، بیوی بچوں کے تعلق سے پریشان ہو، یا اس کی کوئی ضرورت اس کی پوری نہ ہوتی ہو، جو آج کے دن 22 رجب کو کنڈے کرے گا، یعنی میرے نام کی نظر و نیاز کرے گا، کیا کرے کہ صبح نہا لیوے اور عقیدت کے ساتھ میں کچھ پوریاں بنائیں، کچھ کھانے کی چیزیں بنائیں، میٹھی چیزیں بنائیں، اور اس کو صاف چادر پر رکھ کر کے تنہائی میں بیٹھ کر کے وہ میرے نام کی نظر و نیاز کرے اور خدا سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام جعفر صادق کے وسیلے سے میرے ان تمام پریشانیوں کو اللہ دور فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دور نہ فرمائیں، آپ کا یہ کام نہ ہو، تو کل قیامت میں آپ میرا گریبان پکڑے، میں جواب دہ ہوں گا۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ کہتے ہیں کہ اس لکڑہارن کی بیوی نے جھاڑو مارتے مارتے جب اس بات کو سنا تو اس نے فوراً اپنا کام چھوڑا اور اپنے گھر پہ گئی، اور جا کر کے اس نے نہایا دھویا، اس کے بعد میں پھر جو ہے اس نے کنڈے بھرنا، یعنی بازار سے اس نے کنڈا، وہ کہتے ہیں کہ وہ مٹی کا برتن ہوتا ہے، اس نے منگایا، اور اس میں اس نے پوریاں بنائی، کھیر بنایا، اور اس کے بعد میں اس نے دسترخوان بچھا کر کے، صاف چادر بچھا کر کے اس پہ رکھا، اور اس پر اس نے نظر و نیاز کیا فاتحہ کا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جیسے اس نے یہاں پر فاتحہ کرنا شروع کیا، ویسے ہی کہتے ہیں کہ قدرت کا ایسا کرشمہ ہوا کہ اس کا شوہر جو مدینہ سے بہت دور جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، جب وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا، جس جگہ پر اس نے اپنی کلہاڑی ماری، کلہاڑی اس کی چھٹک کر کے دوسری طرف گئی، اور جس طرف اس کی کلہاڑی گری اس طرف وہ زمین کچھ نرم تھی۔ جب لکڑہارا وہاں پر پہنچا، اس نے زمین کو دیکھا نرم ہے، اس نے کھودنا شروع کیا، کھودتے کھودتے اس کو ایک بولتے ہیں کہ خزانہ، یعنی گڑھا، مٹکا، سونے سے بھرا ہوا اس کو مٹکا مل گیا، اس نے لیا، خوشی خوشی آیا وہ، اور دھیرے دھیرے وہیں پر رہ کر کے اپنی ضرورت کا سامان اس نے خریدا، اور پھر بہت ساری چیزیں اس نے، اونٹ ہے، گھوڑے ہے، بہت سارا سامان اس نے خرید لیا۔ اس کے بعد پھر ہے 10-12 سال کے بعد بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں وہ مدینہ آیا۔ جب مدینہ لوٹ کر کے آیا خوشی کے ساتھ میں، اتنا سارا سامان لے کر کے، اب یہ سارا سامان ساتھ لے کر کے مدینہ منورہ اپنے مکان پر، اپنے گھر پر وہ لکڑہارا پہنچا،
اور اس نے وزیر کے محل کے ساتھ ہی اپنا ایک عالی شان محل اس نے تعمیر کرایا اور بڑے ٹھاٹ سے امیرانہ زندگی بسر اس نے شروع کر دی۔ لیکن وزیر کی بیگم کو لکڑہارے کی اس عظیم تعمیری اور انقلاب کی مطلق خبر نہ ہوئی، اور نہ اسے اس بات کا پتہ چلا کہ اس کے محل کے بالکل پاس لکڑہارے نے بھی اپنا ایک شاندار محل تعمیر کرا لیا ہے۔ ایک دن اتفاق سے ہوتا کیا ہے کہ وزیر کی بیگم جب اپنے محل کے بالا خانے پر چڑھی تو اسے یہ دیکھ کر بڑا اچنبھا ہوا کہ ایک محل اس کے گھر کے سامنے بھی موجود ہے۔ ایک وسیع اور کشادہ زمین جو پڑی ہوئی تھی اس پر ایک شاندار اور نیا تعمیر کیا ہوا محل موجود ہے، اتنا شاندار ہے کہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے خادماؤں سے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ سب خادماؤں نے یک زبان ہو کر کے عرض کیا کہ حضور یہ اس لکڑہارے کا مکان ہے جس کی بیوی آپ کے یہاں کبھی جاروب یعنی کہ جھاڑو کا کام کیا کرتی تھی، لیکن خدا کی شان دیکھیے کہ آج اس کے بڑے ٹھاٹ ہیں۔ بیگم نے اپنی ایک خواص سے کہا کہ لکڑہارے کی بیوی کو جا کے بلا لاؤ، جا کے اس کو بلا لاؤ تاکہ خستہ حال لکڑہارے کی اس حیرت انگیز تعمیری انقلاب کی کچھ حقیقت مجھے معلوم ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ خواص گئی اور دم کے دم لکڑہارے کی بیوی کو بلا کر لایا۔ وزیر کی بیگم نے اس سے پوچھا کہ تنگ دستی اور ناداری کا تم شکار تھی، پھر تمہیں شاندار یہ چیزیں کیسے میسر ہو گئی؟ اس پر لکڑہارے کی بیوی نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی کنڈے بھرنے کی نیاز کا واقعہ اس نے سنایا۔ کہتے ہیں کہ وہ پوری داستان اس نے بیگم کے سامنے یعنی وزیر کی بیوی کے سامنے اس نے سنایا۔ سب کچھ سنا وزیر کی بیوی نے، وہ مسکرائی اور کہا کہ تیری باتیں میرے دل کو نہیں لگتی، بھلا کنڈوں کو بھرنا بھی کوئی کارنامہ ہو سکتا ہے؟ آدمی کو ایک دم زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دے، مجھے تیری بات میں بالکل یقین نہیں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تیرے شوہر نے کوئی ڈاکہ مارا ہو اور ڈاکہ ڈال کر یہ دولت اس نے حاصل کی ہو۔ وزیر کے بیگم جب کنڈوں کی فضیلت پر ایمان نہ لائی تو فوراً ہی اس پر اور اس کے شوہر پر ایک غیبی عتاب نازل ہوا۔ اس کا شوہر بادشاہ کا بڑا وزیر تھا اور بہت ہی بادشاہ کا منہ لگا ہوا تھا، منہ چڑھا ہوا تھا۔ بادشاہ کا ایک چھوٹا وزیر بھی تھا جو دل ہی دل میں اس بڑے وزیر سے جلا کرتا تھا اور دن رات شاہی دربار میں اس کو نیچا دکھانے کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ موقع ہاتھ آیا اس کے تو اس نے مؤثر طریقے پر بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے اور رازداری کے ساتھ بادشاہ کے گوش گزار کیا کہ بڑا وزیر آپ کی حکومت کا بہت بڑا خائن ہے، اس نے خیانت کے ذریعے سرکاری بہت بڑی دولت اپنے قبضے میں کر رکھی ہے، یقین نہ آئے تو آپ اس کے حساب کی جانچ کر کے دیکھ لیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، بڑے وزیر کے حساب کی فوراً جانچ کرائی گئی اور شاہی حکم سے جب وزیر کی جانچ کرائی گئی تو شاہی خزانے کا لاکھوں کا غبن جو ہے وہ وزیر کی طرف نکلا۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا اور اس کو جلال آ گیا، اس نے فوراً ہی بڑے وزیر کو وزارت سے دستبردار کر دیا اور اس کی ساری جائیداد اور اس کا تمام مال و متاع ضبط کر کے اسے شہر بدر کر دیا گیا۔ جو وزیر کل تک حکومت کے ہر سیاہ و سفید کا مالک تھا، آج جب اس پر شاہی عتاب نازل ہوا تو سب کچھ چھوڑ کر اسے اپنی بیگم کے ساتھ پیادہ خالی ہاتھ اس حال میں شاہی حدود سے شہر بدر ہو جانا پڑا کہ زادے راہ کے لیے ایک پیسہ بھی اس کی جیب میں نہیں تھا۔ 2 درہم کسی طرح بیگم کی جیب میں پڑے ہوئے تھے۔ راستے میں کسی جگہ خربوزہ بک رہا تھا، بکتے دیکھ کر کے بیگم نے 1 درہم دے کر کے ایک خربوزہ خرید لیا اور اسے ایک دستی میں ایک کپڑے میں باندھ لیا گیا کہ جب بھوک لگے گی تو اس سے اپنی بھوک کو مٹا لیا جائے گا۔ جس دن وزیر کو شاہی حکم سے شہر بدر کیا گیا تھا، اسی دن بادشاہ کا جو لڑکا تھا شہزادہ، صبح سویرے وہ شکار پر نکلا ہوا تھا اور شام تک جب کافی وقت گزر گیا اور نہیں لوٹا تو پھر بادشاہ کو تشویش ہوئی کہ میرا بیٹا شہزادہ آخر کہاں چلا گیا۔ اب چھوٹے وزیر نے شاہی آداب بجا لاتے ہوئے عرض کیا کہ جہاں پناہ شہزادہ صاحب جس راہ کو شکار کرنے گئے تھے اسی راہ پر معزول وزیر کو بھی جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے۔ نصیب دشمنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں وزیر نے انتقاماً شہزادے صاحب کو کوئی گزند پہنچا دی ہو، کوئی نقصان پہنچایا ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے بہت سے سواروں کو چاروں طرف دوڑایا کہ وزیر جہاں بھی ملے اسے فوراً گرفتار کر کے لے آؤ۔ سوار گئے اور دم کے دم میں وزیر کو فوراً راستے سے گرفتار کر کے بادشاہ کے حضور میں پیش کر دیا گیا۔ وزیر کو اور اس کی بیوی کو زنجیر میں جکڑ کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ وزیر کے ہاتھ میں رومال تھا اور وہ بندھا ہوا خربوزہ تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تو معزول وزیر نے عرض کیا حضور یہ خربوزہ ہے، لیکن جب رومال کھول کر کے دیکھا گیا تو خربوزے کی جگہ پر خون میں لتھڑا ہوا شہزادے کا سر موجود تھا، جسے دیکھ کر شاہی لوگ اور
بادشاہ غم و غصے کی کوئی انتہا نہ رہی بادشاہ کی، اور حکم دیا کہ دونوں کو جیل میں بھیج دیا جائے اور صبح سویرے دونوں کو فوراً پھانسی دے دی جائے۔ معتوب وزیر اور اس کی بیگم دونوں کے دونوں بسط ذلت و خواری کے جب جیل پہنچے تو ان کا برا حال تھا۔ اب انتہائی پریشانی کی حالت میں وزیر اپنی بیگم سے کہا کہ معلوم نہیں کہ اللہ کی جناب میں ہم سے کون سی خطا سرزد ہو گئی ہے کہ جس کا خمیازہ اس بے پناہ مصیبت کی صورت میں ہم بھگت رہے ہیں کہ اچانک میرے ہاتھ سے وزارت گئی، پھر ذلت کے ساتھ میں شہر بدر کر دیا گیا، پھر پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا اور اب صبح ہوتے ہی پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ رومال میں بندھے خربوزے کا حیرت انگیز طور پر شہزادے کا سر بن جانا بھی اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ ضرور ہم سے کوئی بہت بڑی خطا سرزد ہو گئی ہے، بہت بڑا گناہ ہم سے ہو گیا ہے، ورنہ کہاں خربوزہ اور کہاں شہزادے کا سر۔ ہمیں اور تمہیں دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ اپنی جس غلطی کا پتہ چلے اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی کی دعا مانگنی چاہیے۔ بیگم نے کہا کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مجھ سے تو کوئی ایسا گناہ سرزد نہیں ہوا ہے جس کا یہ حیرت انگیز انجام سامنے آتا ہے، لیکن ہاں کئی دن ہوئے میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈوں پر ایمان لانے سے ضرور انکار کر رہی تھی۔ پھر بیگم نے لکڑہارے کی بیوی کے کنڈے بھرنے کی اور کنڈوں کی کرامت سے دم کے دم میں اس کے مالدار ہو جانے کی پوری داستان وزیر کو سنائی۔ وزیر نے جب بیگم کی زبان سے لکڑہارے کا پورا واقعہ سنا تو اس نے کہا کہ بیگم تم نے امام کے قول کی تصدیق نہیں کی اور حضرت کے بتائے ہوئے طریقے پر کنڈے بھرنے کے عقیدے پر تم نے ایمان نہیں لایا۔ حقیقت میں یہی امام کی شان میں تمہاری بہت بڑی گستاخی تھی۔ اب میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسی گستاخی کی شاہی عتاب کی صورت میں یہ سارا وبال ہم پر پڑا ہے۔ بیگم نے بھی اس بات پر یقین کیا اور سچے دل سے عہد کیا کہ یہ بے پناہ جو مصیبت جو ہم کو ملی ہے اگر اس سے نجات مل گئی تو شاندار طریقے سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی کنڈی کی نیاز ہم کریں گے۔ اور اس نے وعدہ کیا کہ میں امام کے کنڈے ضرور بھروں گی۔ پھر دونوں کے دونوں حضرت امام کی ذات کا وسیلہ پکڑ کر رات بھر خدا سے دعا کرتے رہے، روتے رہے۔ اب ادھر جیسے بیگم نے بعد عقیدت کنڈے بھرنے کا عہد کیا، ادھر ویسے ہی حالات نے اپنا رنگ بدلنا شروع کر دیا، یعنی صبح ہوئی تو بادشاہ کا گمشدہ شہزادہ صحیح سالم جو ہے وہ گھر واپس آ گیا۔ شہزادے کو دیکھ کر بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی اور حیرت بھی۔ اس نے فوراً اسیران جیل کو یعنی کہ وزیر کو اور اس کے بیگم کو اپنے پاس طلب کیا۔ پھر رومال کھول کر دیکھا گیا تو اس میں شہزادے کے سر کی جگہ پر وہی خربوزہ برآمد ہوا جو ان مصیبت کے ماروں نے راہ چلتے ہوئے خریدا تھا۔ بادشاہ نے معتوب وزیر سے پوچھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ وزیر نے کنڈوں کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق کے ارشاد گرامی سے لکڑہارے کی پوری داستان تک ساری سرگزشت بادشاہ کے روبرو پیش کر دی اور کہا کہ جہاں پناہ حقیقت یہ ہے کہ میری بیوی نے حضرت امام جعفر صادق کے قول کو جھٹلایا تھا اور کنڈے بھرنے کی عقیدت سے اظہار بیزاری کیا تھا۔ اس کی پاداش میں ہم دونوں کو ذلت اور رسوائی کا یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ اور دیکھیے نہیں تو کہاں یہ نمک خوار اور کہاں آپ کا خزانہ، میں کیسے آپ کا خزانہ لوٹ سکتا ہوں، اور کہاں یہ خربوزہ اور کہاں شہزادے کا سر۔ بادشاہ وزیر کی زبان سے یہ حالات سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے اسی وقت وزارت اعلیٰ کا منصب اسے نئے سرے سے دے دیا اور تلافی مفاد کے طور پر کہتے ہیں کتاب میں لکھا ہے اس کتاب میں کہ ایک نیا جوڑا بھی اس کو عنایت فرمایا۔ اور جو چھوٹا وزیر تھا اس کو اسی وقت راندہ دربار ہوا جس نے شرارت سے بڑے وزیر کے خلاف بے بنیاد الزام لگایا تھا اور لاکھوں کا غبن بڑے وزیر کے ذمے لگایا تھا۔ اس کی ساری جائیداد یعنی وہ چھوٹے وزیر کی ساری جائیداد ضبط کر لی گئی اور ہمیشہ کے لیے اس کو وزارت کے ساتھ شہر بدر کر دیا گیا۔ پھر شاہی محل سے لے کر کاشان وزیر تک بڑی دھوم دھام اور بڑے شاہانہ اہتمام کے ساتھ میں کنڈے بھرنے کی رسم ادا کی گئی اور پھر وزیر کی بیگم تو زندگی بھر بڑے عقیدت کے ساتھ ہر سال امام جعفر صادق کی کنڈے بھرتی رہی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ قصہ ہے جو انتہائی من گھڑت ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں یہ ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ میں رہتے تھے، اور مدینہ میں اس وقت جب رہتے تھے وہ تو تب کوئی نہ بادشاہ ہوتا تھا نہ وزیر ہوتا تھا۔ اس وقت تو بادشاہت اور وزارت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، کوئی لکڑہارا بھی نہیں تھا۔ ہاں کوئی آدمی جنگل میں جا کر کے لکڑیاں کاٹتا تھا، لیکن اس طرح کی کوئی کہانی نہیں ملتی ہے۔ ہاں اس کے بعد بادشاہوں کا جو ہے وہ ظہور ہوا ہے، بادشاہ آئے، لیکن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ وہاں پر ہوا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس واقعے کو سچا بنا کر کے پوری دنیا میں پیش کیا گیا۔ اس کے پیچھے
یہ کنڈے کے پیچھے اس واقعے کو بیان کیا گیا، اور جو کنڈا نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ میں یہ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کے اوپر یہ عتاب نازل ہوتا ہے، اور جو کرتا ہے اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی۔ اس طریقے کی کہانی بنا کر کے وہ امت کے سامنے پیش کیا گیا، اور امت جو ہے وہ کوئی چیز کو جانتی تو ہے نہیں، وہ دیکھتی ہے کہ بس کیا کہا جا رہا ہے، اگر وہ فائدے کی چیز ہے تو اس کو کر لیتی ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر کوئی خبر لے کر کے آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو میری تمام امت مسلمہ کے لوگوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی جو کام آپ نیا جب دیکھتے ہیں دین اور شریعت کے نام پر اگر آتا ہے تو پہلے اس کو جاننے کی، اس کو تحقیق کرنے کی پہلے کوشش کریں، اپنے مسلک کے معتبر علماء کرام سے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اس پر عمل کریں، نہیں تو یہ آپ کا سارا کام جو ثواب کی نیت سے آپ کر رہے ہیں یہ ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہوگا۔ اور یہ کام جو آپ 22 رجب کو کر رہے ہیں یہ تو انتہائی قبیح فعل ہے، الفاظ نہیں میرے پاس۔ اگر آپ اس کو جاننے کے باوجود بھی کریں گے تو دیکھیے آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، آپ فاسق بھی ہوں گے، فاجر بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں ایمان بھی آپ کا سلب ہو جائے، لہٰذا اس کام سے بچنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔